Hello friends, subscribe our channel, like our videos and press the bell icon for more updates. السلام علیکم یاسر صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ ہمیں بتائیے کہ آپ کا جو سفر ہے ادبی دنیا میں وہ کس طرح سے ہوا؟ یعنی آغاز آپ کا کیسا ہوا؟ آغاز کہا جہاں تک تعلق ہے، ہم جب پڑھتے تھے، ویسے میری جو اسکولنگ ہے وہ گورنمنٹ اسکول میں ہوئی ہے. جی. بچپن سے ہی میں کسی درسگاہ یا کسی اکیڈمی سے پڑھا ہوا نہیں ہوں. اور اس کے ساتھ ہی جب ہم گورنمنٹ اسکول میں ہوتے تھے، اس کے بعد کچھ دوست تھے ہمارے. جی. اسی دوران کچھ ہمارے دوست تھے جن کے ساتھ کچھ کافی تعلقات گہرے تھے. تو ہم وہ اس زمانے میں غزلیں سنا کرتے تھے. جی. گانوں میں اتنی دلچسپی نہیں تھی، لیکن غزلیں سنا کرتے تھے. جی. تو غزلیں سنتے سنتے وہ غزلیں ہمیں یاد ہو گئی تھی. پھر ہم یہ کوشش کرنے لگے کہ ہم ان غزلوں کو گاتے بھی تھے. ٹھیک. جیسے غلام علی ایک غزل گایا کرتے تھے، ان کی غزل ہے، وہ ان کی نہیں بلکہ انہوں نے گائی ہے. کل 14ویں کی رات تھی، شب بھر رہا چرچا تیرا. اس یعنی یہ زبانی یاد ہو گئی تھی. جی. تو اس کو ہم گنگناتے بھی تھے. تو پھر آگے چلے. ابھی ادبی ذوق نہیں تھا، ابھی صرف شوق کی حد تک ہم محدود تھے. ٹھیک. آگے چل کے 9ویں 10ویں جماعت کے اندر اساتذہ کرام کی بھی کرم فرمائیاں رہی. انہوں نے بھی اس زمانے کے اعتبار سے اپنی محنتیں جو ہیں وہ ہم پہ صرف کی. جی. تو ہمارا جو اسکول تھا، ہائر سیکنڈری اسکول بوائز ڈوڈا، جی. میں وہاں پڑھتا تھا. تو 4 سال میری وہاں تعلیم ہوئی. جی. تو 9ویں 10ویں جماعت کے بعد جب اب نیا دور شروع ہوا، شعوری دور، 11ویں 12ویں کا، تو وہاں ہم ایک وہ پریئر پڑھا کرتے تھے، یعنی دعا جو صبح ہم پڑھا کرتے تھے مارننگ اسمبلی میں، اجتماعی صبح کے اندر. جی. محترم شیخ عبدالحفیظ فرقانی صاحب کی ایک نظم پڑھائی جاتی تھی وہاں. الہی تیرے ہی کرم کا سہارا، نہیں کوئی تیرے سوا ہے ہمارا. میں بڑا متاثر ہوا اس نظم سے، اور مجھے ابھی پتہ بھی نہیں تھا کہ کس کی ہے. پھر میں نے اپنے ہم جماعتوں سے، ہم درسوں سے پوچھا کہ یہ نظم کس کی ہے. انہوں نے کہا کہ شیخ عبدالحفیظ صاحب نے. لیکن چونکہ میں ابھی ان دنوں جو تھا دینی شعور ابھی اتنا نہیں تھا. اس طرف نماز وغیرہ پڑھتے تھے، جی، لیکن شعوری طور پہ ابھی ہم بیدار نہیں تھے. جی. یعنی یہ حلال اور حرام، صحیح غلط کی ابھی ہمیں تمیز نہیں تھی دینی اعتبار سے، جی، جہاں تک ہونی چاہیے تھی. تو جب میں نے سنا کہ حفیظ صاحب نے، خیر میں نے تو لائٹلی لیا، ٹھیک، لیکن نظم بہت اچھی تھی. جی. جی. تو پھر میں نے اسی پیٹرن پہ ایک نظم لکھی. جی. یہ شاید آپ کی پہلی نظم؟ ہاں جی، پہلی نظم ہے. یہاں بھی وہاں بھی ہو نام تیرا، جہاں بھی کہیں ہو تو بس کام تیرا. جی. تو یہ 7-8 اشعار پہ مشتمل نظم ہے. اس کے بعد میں ٹوٹے پھوٹے شعر لکھتا رہا. جی. ایک شعر لکھا تھا، اب وہ عروض کے اعتبار سے میں نے اس کو پھر دیکھا بھی نہیں جی کہ وہ صحیح ہے یا نہیں. بہرحال وہ شعر یوں تھا: محبت میں جو غم لگتے ہیں انہیں سہنا پڑتا ہے، جب دنیا والے نہ ملنے دیں تو جدا رہنا پڑتا ہے. میرے ایک دوست تھے اپنے، تو ہماری اسکولنگ اکٹھے نہیں ہوئی، راجہ عزیز احمد. جی. تو وہ 11th 12th میں، اب میری جو 9th 10th میں ہائر سیکنڈری بوائز میں تھا، اور وہ اسلامیہ اسکول میں پڑھتے تھے. جب انہوں نے 10th پاس کیا، میرا بھی 10th پاس ہوا. مجھے امید تھی کہ ہم اکٹھے پڑھیں گے، لیکن ہم ایسے تو گہرے دوست تھے، لیکن کچھ حالات کے پیش نظر ان کی ایڈمیشن جو تھی ہائر سیکنڈری اسکول وہ جموں میں ہوئی، کسی رنبیر ہائر سیکنڈری میں ان کی ایڈمیشن ہوئی. تو مجھے بڑا دکھ ہوا کہ ہم اکٹھے پڑھنا چاہتے تھے. تو بہرحال وہ پھر ان کی اس جدائی پہ میں نے شعر لکھا تھا کہ محبت میں جو غم لگتے ہیں انہیں سہنا پڑتا ہے، جب دنیا والے نہ ملنے دیں تو جدا رہنا پڑتا ہے. بہرحال یہ عروض کے اعتبار سے اتنا صحیح، لیکن معنی کے اعتبار سے یہ شعر جو ہے ٹھیک ہے.
ایک سوال ہے کہ شاعری کس چیز کا نام ہے؟ یہ آپ نے آپ کو بہت اس میں مہارت ہے، تو آپ کو اب اندازہ ہو گیا ہوگا کہ شاعری کس چیز کا نام ہے۔ دیکھیے، شاعری کے لفظ شاعری کے حوالے سے بہت ساری آرائیں ہیں علماء کرام کی، لیکن جہاں تک علامہ شبلی رحمہ اللہ کو میں نے تھوڑا سا پڑھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ شاعری جو ہے ایک خیال، یعنی خیال کا نام ہے۔ جی، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو کیفیت ہوتی ہے، جیسے انسان آبشاروں کی اس کیفیت سے کون محظوظ نہیں ہوتا، ہواؤں کے چلنے سے کون مچلتا نہیں، یعنی آپ جب فطری مناظر کو دیکھتے ہیں، ہر کسی کے دل پہ، دل و دماغ پہ کیفیت طاری ہوتی ہے، تو ہر کسی انسان کی طبیعت پہ اس کا خاص اثر ہوتا ہے، جی، لیکن اس کا اظہار جو ہے وہ کر نہیں سکتے ہیں۔ جی، جو اس کیفیت کا اظہار کر سکے، اس اثر کا اظہار کر سکے، تو وہ شاعر ہے، اور اس اظہار کا نام شاعری بقول ان کے میں کہہ رہا ہوں۔ اور شاعر کا ایک خاص کمال، شاعری اصل میں لوگوں کے دلوں کی بات ہے، یعنی اپنا خیال ہے آپ کا؟ نہیں، کسی کا ہے، میرے مطالعے سے جو مجھے حاصل ہوا ہے۔ جی، یعنی شاعری جو ہے لوگوں کے دلوں کی باتوں کو لوگوں کے کانوں تک پہنچانا۔ ٹھیک، یہ شاعر کی اپنی باتیں نہیں ہوتی، بلکہ یہ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں معاشرے کے اندر۔ جی، تو یہ اصل میں ہے کہ آپ کسی کے دل کی بات کو موزون انداز میں، عروض و قافیہ، بحر و ردیف کا، عروض و بحر کا، قافیہ اور ردیف کا لحاظ کرتے ہوئے لوگوں کے کانوں تک پہنچاتے ہیں اور انہیں محظوظ کرتے ہیں۔ یہ کمال ہوتا ہے شاعر کا۔ بہرحال میں اتنا بڑا شاعر تو نہیں ہوں کہ اس موضوع پہ ایک دراز گفتگو کر سکوں، بہرحال پھر بھی کوشش، آپ نے سوال پوچھا تو ضمن میں نے جواب دے دیا۔ ایک سوال اور ہے کہ آپ سب سے زیادہ کس ادبی قلمکار سے یعنی متاثر ہوئے؟ دیکھیے، چونکہ میں فارسی کا تعلیم یافتہ ہوں، فارسی میں نے پڑھی ہے۔ یعنی آپ فارسی کے طالب علم؟ جی، تو میں جہاں تک متاثر ہوں شیخ سعدی رحمہ اللہ سے۔ وہ ایک فلسفی بھی تھے، ایک مربی بھی تھے، مربی اخلاق تھے، ایک بہت بڑے عالم بھی تھے، وہ جہاں گرد بھی تھے۔ انہوں نے جہاں میں پورے دنیا کی جو ہے 40 سال تک سیر کی تھی۔ ان کی گلستان بوستان، ان کے دیوان کریمہ، ان کی وغیرہ جو ان کی تصنیفات ہیں، چاہے وہ منصور ہوں یا منظوم ہوں، تو جہاں تک میں نے مطالعہ کیا ہے ان کا، وہ بڑی معقول باتیں کہتے ہیں۔ جیسے انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گلستان کے استباچ کے اندر وہ 4 مصروں میں اتنی اچھی تمہید لکھی ہے، یعنی وہ تعریف لکھی ہے، حمد، وہ نعت لکھی ہے۔ جی، وہ لکھتے ہیں بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ میں نے بھی ان کی پیروی میں ایک شعر لکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس 4 مصرے ہیں، اصل میں آپ کو 2 ہی سناتا ہوں۔ اے پیکر جمال تجھے کچھ خبر بھی ہے، جی، انجم تیرے ظہور سے شرما کے چھپ گئے۔ ماشاءاللہ۔ بہرحال میں زیادہ متاثر شیخ سعدی سے ہوں۔ مولانا روم سے میں زیادہ جو ہے متفق نہیں ہوں، کیونکہ ان کے ساتھ تھوڑا سا عقیدے کی وہ کانٹرڈکشن ہے، اختلاف ہے۔ یا مولانا جامی بھی بہت بڑے عالم ہیں، لیکن انہوں نے بھی اپنے نعتیہ کلام کے اندر جو ہے اکثر مقامات پہ جو ہے عقیدے کے خلاف جو ہے لکھا ہے۔ بہرحال میں اس پہ اس وقت بحث نہیں کر رہا۔ ان سے بھی فنی اعتبار سے میں متاثر ہوں، خیالات کے اعتبار سے اختلاف۔ علامہ اقبال سے بھی آپ کی کافی وہی میں آپ کو لے جا رہا ہوں۔ علامہ اقبال تو بہرحال ایک بہت بڑی جید شخصیت ہے، جو مولانا روم سے بڑے متاثر تھے اول میں، لیکن بعد میں انہوں نے جو ہے مولانا روم کے اس راہ سلوک کو ترک کیا، یعنی وحدت الوجود کو چھوڑ کر وحدت الشہود کی طرف رجوع کیا۔
تو ان سے میں خاصا یہ متاثر ہوں. دنیائے اردو کے اور فارسی کے بہت بڑے شاعر علامہ یہ غالب مرزا غالب، ان سے تو بہت ہی زیادہ متاثر ہوں میں. اور اسی کے ساتھ مولانا حالی جو تھے، حکیم محمد، بہت بڑے شخصیت، شاعر، عالم، مدبر، استاد، ان سے بھی بہت زیادہ متاثر ہوں. تو آج کے جو دور حاضر کے شاعر ہیں، احمد فراز سے میں بہت حد تک متاثر ہوں، کیونکہ انہوں نے واقعی دل کی بات کانوں تک پہنچائی ہے بہت زبردست گہرائی میں. تو اس کے علاوہ بھی بہت سارے شاعر ہیں جیسے راحت اندوری وغیرہ ہیں، تو یہ تو ہمارے ہم اثر شاعر ہیں. ان سے بھی خاصا متاثر ہوئی. استاد کی حیثیت رکھتے، ہم تو شاگرد ہیں ابھی. تو یہ کچھ شعراء ہیں جن سے میں خاصا متاثر تھا. تو ایک اور سوال ہے کہ آپ اپنی اصلاحی یعنی جو آپ کی اپنی اصلاح کروائی ہوگی، تو اپنے اصلاحی میں آپ کس کو آپ یعنی اپنا استاد مانتے ہیں؟ دیکھیے، اگر میں یہ بات آپ یعنی جن سے آپ نے اصلاح لی ہوگی وہ آپ کے استاد کچھ ہوں گے. جی، میں نے آج تک اپنے محبوب استاد کے علاوہ کسی سے قلمی اصلاح نہیں لی ہے. میرے جو چاہے وہ نثری اعتبار سے میرے مصلح ہوں یا نظم کے اعتبار سے میرے عزیز اور میرے محب استاد پروفیسر محمد منور مسعودی ہیں، جی، جنہوں نے وقتاً فوقتاً میری قلمی پیچیدگیوں کو، میری قلمی مشکلات کو حل کیا ہے. تو میں ان کا جو ہے بہت احترام کرتا ہوں. مجھے ان سے بہت لگاؤ ہے، محبت ہے. انہوں نے میری کافی حد تک اصلاح کی. اور ایک موقع پہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ ایک شعر دو شعر انہوں نے لکھ کے دیے تھے کہ یہ علم کے زینے ہیں صدیوں سے بشر ان پر، چڑھتا ہی چلا جاتا ہے اور بام نہیں ملتا. جی، 100 نام دیے تجھ کو، ہر نام کو کاٹا، تو جس میں سما پائے وہ نام نہیں ملتا. یہ استاد نے مجھے نظر کیے تھے اس وقت یہ اشعار. تو انہوں نے وقتاً فوقتاً میری اصلاح کی ہے. اور سب سے بڑی اصلاح انہوں نے یہ کی تھی کہ انہوں نے علم عروض پر مجھے کافی درس دیے تھے. سب سے بڑی اصلاح ان کی میرے تئیں یہ رہی ہے. اپنے دوستوں کے نام یعنی آپ کے جو کلاس میٹس ہیں اور آپ کے جو اس میں ادب کے اعتبار سے آپ کے ساتھ بہت لگاؤ رکھتے ہیں، ہمدردی رکھتے ہیں، ان کے لیے ایک کوئی اچھا سا پیغام دے دیجئے جو وہ آپ یہ ویڈیو جب ان تک پہنچے تو وہ آپ کو بہت زیادہ یعنی ہمدردی سے نوازیں. ایک لمبی فہرست ہے میرے دوستوں، شارٹ آپ دے دیجئے. اب میں معذرت کے ساتھ سب کے نام میں لے نہیں سکتا، یاد سبھی کے ہیں، سب میرے دل میں ہیں. جنہوں نے مجھے اس ضمن میں میری معاونت کی ہے، میرا حوصلہ بڑھایا ہے، وہ ہیں میرے دوست. ایک تو حفیظ صاحب نے بھی وقتاً فوقتاً، عبدالحفیظ فرقانی صاحب نے، انہوں نے وقتاً فوقتاً جو ہے براہ راست یا بلا واسطہ جو ہے بال واسطہ یا بلا واسطہ انہوں نے حوصلہ افزائی کی ہے. ارشاد صاحب ہیں گھٹ سے، شیخ ارشاد صاحب، انہوں نے بھی، اب وہ میرے بزرگ ہیں، انہوں نے بھی وقتاً فوقتاً حوصلہ افزائی کی ہے. اور سب سے بڑا شکریہ ادا کرتا ہوں میں اپنے شعبے فارسی کشمیر یونیورسٹی کے استاد. وہ مجھے دوست بھی کہتے تھے، اپنا بیٹا بھی مانتے تھے، اور استاد یہ اپنا شاگرد بھی کہتے ہیں آج بھی. انہوں نے میری پہلی نظم چھاپی تھی اپنے دانش میں، مومن کے نام سے، اور ندائے ضمیر کے نام سے انہوں نے، دانش ایک مجلہ نکلتا ہے اس میں چھاپی تھی. انہوں نے حوصلہ افزائی کی. اور اپنے جو کلاس میٹس ہیں، ڈاکٹر اعجاز بانڈے ہیں، پروفیسر ہیں، وہ اسسٹنٹ پروفیسر ہیں ابھی، اور اپنے مدثر نظر ہیں، ڈاکٹر مدثر نظر، وہ بھی کشمیر یونیورسٹی میں اس وقت بحث تھے، استاد جو ہیں تدریس کا کام انجام دے رہے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہے کشمیر سے بھی ہیں، عابد ملک ہیں بیج بہارا کے، رمیز بھائی ہیں بیج بہارا کے، اور اپنے یاسر بھائی ہیں گندنا کے، یاسر بٹ صاحب، طاہر حسین صاحب گھٹ سے،
پٹواری ہیں اور کافی اسلامک اسٹڈیز میں ہیں، وہ وہاں پہ 2 ہیں بہرحال، اس لیے پہلے یہ سبجیکٹ بھی بتا دیا۔ اور ہیں اپنے بلال بھائی ہیں ادھر بھلیسا سے، وہ ایسے نو مسلم ہیں، اللہ ان کو برکت کرے۔ اور ہیں بہت سارے دوست ہیں، اور کشمیر عظمیٰ کا میں بہت بڑا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے وہ وقتاً فوقتاً جو ہے میری نظموں کو چھاپتے ہیں، جب بھی میں نے ان کو نظم بھیجی ہے انہوں نے نظر انداز نہیں کی ہے۔ اس کے علاوہ بھی بیرون ملک بھی میری 1-2 نظمیں جو اب تک چھپی ہیں، میں نام نہیں لے سکتا، اب مجھے یاد نہیں کس نے چھاپی تھی، بہرحال تو یعنی عقیدت سے، ہاں عقیدت سے، جی حرف عقیدت سے انہوں نے وہ نا عنوان کے تحت چھاپی تھی۔ اس کے علاوہ ہمارے جو قریبی دوست ہیں، راجہ عزیز احمد وانی ہیں، میرے کافی قریبی دوست ہیں، اور بہت سارے جلیل صاحب وانی ہیں گھر سے، میرے وہ کلیگ بھی ہیں اور بہت بڑے دوست بھی ہیں، انہوں نے بھی کافی حوصلہ افزائی کی۔ وسیم راجہ ہیں، وہ بھی کافی میری حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ یہ میں آنیسٹلی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو دل سے کرتے ہیں، کچھ لوگ جو ہیں شاید مجبور ہو کر اس کا نا مجبور ہو کر وہ حوصلہ بڑھاتے ہیں، شاید ہو سکتا ہے، یعنی ان کا بھی شکریہ۔ ہاں ان کا بھی شکریہ، بہت بہت شکریہ ان کا۔ اور میں تو اپنے دوستوں سے زیادہ اپنے ان بدخواہوں کا مشکور و ممنون ہوں، جن کی بے التفاتی نے میرے ان کمزور پروں میں اڑنے کا حوصلہ پیدا کیا۔ وہ بقول راحت اندوری کی، میری کمزوریوں پہ جب کوئی تنقید کرتا ہے، وہ دشمن ہی کیوں نہ ہو، محبت اور بڑھتی ہے۔ جی تو ہمیں ان سے بھی محبت ہے، ان کا بھی بہت بہت شکریہ۔ تو یہ کچھ دوست ہیں، اب میں سب کا نام، ہاں محمد شفیع عارف صاحب، ان کا نام میرے ذہن سے کچھ نہ جانے کیوں نکل گیا، تو ان کے ساتھ میری ادبی اور قلمی صحبتیں رہتی ہیں۔ مطلوب احمد ٹاک صاحب، وہ بھی کافی حوصلہ بڑھاتے ہیں میرا، اکثر مقامات پہ متاثر بھی شاید ہوتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ بھی مجھے کلچرل اکیڈمی ڈوڈا جو ہے، ان کا بھی بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے جو ہے ابھی تک ابھی تک ایسا کچھ نہیں کیا کہ جس سے ہم بھی مستفید ہوتے۔ بہت بہت شکریہ۔ ہمارے کلاس میٹ ہی ہیں وہاں بھی، جو کرتا دھرتا ہیں، بہرحال انہیں ہم یاد نہیں، لیکن ہمیں ان کے وہ مزے کی حکایتیں اب بھی یاد ہیں۔ خیر، اگر کوئی عہدے پہ چلا جاتا ہے تو ہم اسے گلہ نہیں کرتے، یہ کرسی ایسی ہوتی ہے کہ انسان کو جو ہے اپنے گھر والوں سے بھی بیگانہ کر دیتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے دوست ہیں۔ نعیم، یہ انتخاب عالم صاحب نعیم، اپنے میر جو ایکسائز میں آفیسر ہیں، ایکسائز ڈپارٹمنٹ، وہ بھی حوصلہ بڑھاتے رہتے ہیں وقتاً فوقتاً، کبھی میری نظمیں شیئر کرتے ہیں، کبھی لائک کرتے ہیں، ان پہ کمنٹس، یعنی فیس بک سوشل میڈیا کی بات ہے تو کافی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ یہ کچھ دوستوں کے نام میں نے لیے، باقیوں جن کے نام میں نہ لے سکا وہ ناراض نہ ہوں، وہ بھی انشاءاللہ آئندہ موقع پہ ان کا نام بھی آ جائے گا۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے اپنے ادبی زندگی کا تعارف کروایا۔ تو ناظرین، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور بیل آئیکن کو آن کیجئے تاکہ آپ نئے سے نئی ویڈیو آنے والی جو ہوگی وہ آپ تک جلدی سے جلدی پہنچ سکے۔